ہمارے حضرت علماء اس کی مثال دیتے ہیں، کیونکہ بڑے علماء دیتے ہیں اس لیے مجھے دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں عجیب عجیب مثالیں دیتا ہے، میں نہیں دے رہا بھائی، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے دی ہے اور ہمارے اکابر نے دی. وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے دیکھو ایک نئی گاڑی ہوتی ہے نا، نئی گاڑی 0 میٹر جس کا انجن نیا ہو، طاقتور انجن ہو، تو اس کا ایکسیلیٹر پہ ذرا سا پاؤں رکھیں گے ایک دم زو کر کے بھاگے گی، وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن فل اسپیڈ میں جا رہی ہے، بریک پہ ذرا سا پاؤں رکھیں گے، جس اسپیڈ سے جا رہی تھی اسی سے وہ رکے گی بھی. اس میں جیسے بھاگنے کی طاقت بہت ہے، اسی طرح اس کی بریکیں بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں. بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، ذرا سا بریک پہ پاؤں رکھیں گے، ہائیڈرولک بریک ہوتی ہے اور سارے پش صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے، ایک دم زو کر کے پہیے کو جام کر دے گی. اور فرماتے تھے گاڑی اگر پرانی ہو جائے، اس کا انجن پرانا ہو جائے، 1963 کا ماڈل جناب سڑک پہ لے کے چلا رہے تو پورا ایکسیلیٹر دبا دیں، پورا دبایا ایکسیلیٹر، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ دھچکے لے کے تھوڑا سا ہلنا شروع ہوگی. اسپیڈ پکڑتے پکڑتے کافی ٹائم لگ جائے گا. اسپیڈ نہیں ہے، جدھر کو جا رہی ہے جوش جذبہ نہیں ہے ادھر کو جانے میں. بڑے آرام سے پوچھے گی جاؤں، بولے گا جا بھائی جا یار پہنچ. پھر تھوڑا سا اوور ٹیک ہی نہیں کرتی، ادھر سے اوور ٹیک کرنا ہے، آپ نے فل ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا، وہ آدھے راستے میں ہی آدمی کہتا ہے بھائی بس پیچھے پیچھے ہی رہو آرام سے. تو اس میں جذبہ جوش نہیں ہوگا، لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے ہوں گی. اگر کسی کھائی کی طرف رخ کر کے چلا دیا، اب آپ نے دیکھا بھائی کھائی سامنے، اب لگاؤ بریک 6 دفعہ دبانی پڑے گی، اس کے بعد ہی وہ ہسکولے لیتے لیتے ڈھن کھائی میں جا کے گر جائے گی. یا تو رکے گی بھی تو بالکل قریب جا کے آدھا پہیا اس کا کھائی میں، آدھا جو ہے نا وہ باہر، بس اللہ ہی بچائے اس کو. جیسے اس میں ایکسیلیٹر نہیں ہوتا، اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، تو بریکیں بھی اسی حساب سے فیل ہو جاتی ہے، رکتی نہیں ہے. تو ہم علماء نے لکھا ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے، یا بڑھاپا آ جائے انسان پر، یا بچپنا ہوتا ہے، یا بڑھاپے میں بھی انسان کا یہ حال ہوتا ہے، فرمایا گناہوں کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی جیسے جوان آدمی کی ہوتی ہے، جوش جذبہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تھوڑی سی بھی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، جیسے کہ اتنا تو شیطان پیچھے لگا رہتا ہے نا، تھوڑی سی بھی جوانی میں اس کو ختم نہیں کیا، اس نے کچل کچل کے جوانی میں ان خواہشات کا خون نہیں بہایا، باقی چھوڑا اس نے یہ سوچ کے کہ میں بڑھاپے میں توبہ کروں گا. اور بڑھاپے میں ابھی اس کو عادت ہے بدنظری کی، بڑھاپے میں اس کو عادت ہے ناجائز کاموں کی، شراب کی، ہیروئن کی، چرس کی. اول تو ایسا آدمی بڑھاپے تک پہنچتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر پہنچ گیا اور ابھی عادت ہے، جوانی والی عادت برقرار ہے، تو ٹھیک ہے، وہ جوانی جیسا جوش تو نہیں ہوگا، لیکن بریکیں بھی اس کی فیل ہو چکی ہوں گی. اگر وہ گناہ کا دل میں ذرا سا خیال آیا نا کہ چلو یار یہ گزر رہی ہے، اس کو دل تو کر رہا دیکھنے کا، لیکن اب میں اپنے اوپر بریک لگاؤں، جبر کروں، بریکیں نہیں لگتی. پھر کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے، حالانکہ قبر پاؤں میں لٹکے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو مسجد میں آنا کیا مشکل. گھر میں نہ ڈرامے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا، نہ FM سننے میں، گانے سننے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو جوانی میں آیا کرتا تھا، مگر وہ ٹی وی کا ایک بور سا پروگرام یا کوئی ٹیسٹ میچ لگا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ میچ بھی مسجد میں آنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ٹی وی میں وہ مزہ نہیں آ رہا، لیکن اس تھوڑے سے مزے کو قربان کر کے اس میں بریک لگا دے، بند کر دوں کہ بھائی میں بند کروں، چلو مسجد چلا جاؤں، یہ بریکیں کیا ہو چکی ہے؟ فیل ہو چکی. اتنی اعصابی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے. جس نے جوانی میں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عموماً بڑھاپے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوتا ہے. جوانی میں نہیں پڑھتا، 1000 میں کوئی ایک آ جائے گا بڑھاپے میں، ورنہ بہت مشکل ہے. جس نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، بڑھاپے میں پھر وہ نہیں چھوڑتا، 1000 میں ایک آدمی چھوڑ دے گا. جس نے جوانی میں فلمیں، ڈرامے، زنا نہیں چھوڑا، تو یاد رکھو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی، یہ زنا بھی نہیں چھوٹتا. اگر آپ کہیں گے بوڑھا کیسے زنا کرے گا، اگر بوڑھے سے زنا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ 3 آدمیوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور بہت سخت اللہ کا غضب ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، فرمائے ایک وہ آدمی جو غریب ہو کے تکبر کرے. تکبر کے لیے جیب میں ہے نہیں، دکان پکوڑوں کی اور بات کروڑوں کی، جیب میں کچھ ہے نہیں، پکوڑوں کی دکان کھول گئے اور باتیں ایسی. چلو مالدار آدمی تکبر کرے، غلط تو وہ بھی ہے، لیکن تکبر کی کوئی وجہ تو ہے نا، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، ڈھیلا ہے نہیں، اور باتیں جناب ایسی بڑی بڑی. تو اس غریب متکبر کی طرف اللہ نظر نہیں اٹھاتی. ایک وہ جو بوڑھا ہو اور زنا کرے.
بڑھاپا تو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، چہرے پہ نور لے آتا ہے. مسلمان کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گناہگار آدمی کا بڑھاپا اچھا نہیں ہوتا. پھٹکار برستی ہے اس کے چہرے پر. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کی رغبت زنا کی طرف ہوتی ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے لعنت اور اللہ کے غضب کی وہی سنائی. اگر ہوتی ہی نہیں تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے؟ آپ تو فرماتے بوڑھا ہے تو رغبت ہی نہیں ہوگی. تو رغبت ہوتی ہے، اور پھر تھوڑی سی رغبت کو برداشت نہیں کر پاتا. جوانی میں جتنی خواہشات پیدا ہوں وہ کڑوا گھونٹ پی جاتا ہے ان کا. اللہ نے اعصاب بریکیں جو ہے نا بڑی مضبوط ہوتی ہے، بالکل ایسے 0 میٹر گاڑی کس قدر اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ رک سکتی ہے. تو ڈرائیور کہتا ہے روک کے دکھاؤں، ایک بریک لگاؤں گا، جہاں ہے وہیں جام ہو جائیں گے اس کے پہیے. تو توبہ کو جو مؤخر کرے گا نا، تو یاد رکھو ابھی جتنی طاقت ہے جسم میں، ہر آنے والا دل کمزوری کر رہا ہے انسان کو، بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، گناہ کی رغبت بڑھتی، یعنی لت پڑ جائے گی، گناہ کی عادت پڑتی چلی جائے گی، اور توبہ مشکل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اکثر و بیشتر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، بڑھاپے میں نہیں ملتی. اور اگر بالفرض بڑھاپا یہ جب آ بھی جائے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ کسی کو کیا یقین ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گی بھی، اتنی عمر ملے گی بھی کہ جس میں مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. کتنے واقعات ایسے نہیں، گناہ کیا اور موت واقع ہو گئی، گناہ کیا بلکہ عین گناہ کے دوران موت واقع ہو گئی. تو کس کو یہ ضمانت ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، جب تک میں فارغ نہیں ہو جاؤں گا گناہ سے، دل میرا بھر نہیں جائے گا، تو اس وقت تک مجھے مہلت بھی ملے گی، اللہ توبہ کی مہلت دے گا، یہ کسی کو یقین ہے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ بیوقوفی اور حماقت ہے.